اس میں بہت سی باتیں تھیں جو کہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ تھی، کیسے سوسائٹی میں رہنا ہے، کس طرح سے معاملہ کرنا ہے لوگوں سے، خاص کر کے عورتوں سے کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپس میں. تو وہ باتیں سب ابھی تک ہم اس میں کور کر رہے تھے. تو آگے شروع کرنے سے پہلے ہم پیچھے کا ایک ہلکا سا ریویژن کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا اس کا ایک ریکیپ ہو جائے گا تو چیزیں آسانی سے یاد رہتی ہیں. ہم نے جو پچھلے ہفتے آیت پڑھی تھی 29 سے 33، اس میں ہمیں کہا گیا تھا مسلمانوں کو، ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کہ ڈس آنیسٹی نہ کی جائے، ایک دوسرے کے جو پیسہ یا کوئی بھی چیز کسی بھی شریعت کے خلاف کسی بھی کام سے نہیں کرنی ہے. جو چیز حلال کی گئی اسی طرح سے روزی کو کرنا ہے، صرف مال کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ہے. ایون کہا گیا کہ بنا اجازت سے کہ کسی کی داتن بھی نہیں لے سکتے آپ. اتنا زیادہ ان چیزوں میں آنیسٹ ہونا ہے. تجارت کر سکتے ہیں اپنی خوشی سے، لیکن اس میں بھی بہت ایمانداری ہونی ہے. تجارت میں کسی طرح کی کوئی بے ایمانی نہیں. اس پہ ہم نے کافی ساری حدیثیں پچھلے ہفتے پڑھی تھی. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کسی کا خون نہ کرو آپس میں، مطلب انسان دوسرے کی جان بہت احترام کرنا ہے، کسی کی جان کا نقصان ہمیں نہیں کرنا. تو اس سے ریلیٹڈ بھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ مسلمان وہی ہے جو جس کے ہاتھوں سے دوسرے انسان کا مال اور اس کی جان سیف ہے. یعنی کہ ہم اگر کسی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اس کی جان کے لیے یا اس کی صحت کے لیے یا اس کے پیسوں کے لیے، تو ہم مسلمان ہونے پر بھی ہمارے شک ہے. اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. تو دوسری ایک اور اہم بات جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے ہفتے، وہ تھی بڑے گناہ کے بارے میں، کہ بڑا گناہ جس کو ہم قرآن کے مطالعے سے یہ سمجھ پائے کہ بڑا گناہ وہ ہے جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں. اور حق مارنا، اگر ہم نے اللہ کا حق مارا، یعنی کہ ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی، اللہ کو اپنے لیے مین فوکس نہیں بنایا، تو ہم شرک کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے انسان کا حق مارا تو ہم انسان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چوری چکاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ توڑ رہے ہیں، اس پر الزام لگا رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں اس کی، یا اس کی جان لے رہے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب بڑے گناہ ہیں. شرک بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ ان کا حق مارنا بھی بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ کہا تھا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ سے تمہیں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ بڑے گناہ ہے کیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، ہمیں معافی مل سکتی ہے اس سے. پھر جب ہم نے اس ڈسکشن کو اور بڑھایا تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر گناہ کو ہی معاف کر دے گا. قرآن میں بتایا گیا ہے. تو بڑے کو بھی معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم معافی مانگنے والے ہوں. تو ہر گناہ کا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو. اگر ہمارے اندر سرکشی ہوگی، اگر ہمارے اندر سرکشی ہوگی، ڈھٹائی ہوگی، خدا کا خوف نہیں ہوگا، تو ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کر کر بھولتے چلے جائیں گے اور معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے. تو وہ چھوٹا گناہ بھی ہمارے لیے آخرت میں بڑا گناہ بن کے کھڑا ہوا ہوگا. تو گناہ بڑا اور چھوٹا اسی بات سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس پر شرمندہ ہیں کہ نہیں، ہم اس پر معافی مانگ رہے ہیں کہ نہیں. ہم اگر خدا سے ڈر نہیں رہے ہیں اور صرف ہم اگر معافی مانگ نہیں رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑے پکڑ کا کارن بن سکتی ہیں. تو یہ والی باتیں ہماری کلیئر ہوئی. پھر ایک چیز میں جو اس بار آپ کو اس میں ایڈ کر رہی ہوں، میں نے پچھلی بار یہ بات نہیں کہی، مجھے اب پڑھتے ہوئے بات زیادہ سمجھ میں آئی کہ جب کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے انسان اور پھر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اس راستے پہ نہیں چلوں گا، تو جب اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو ہم انسانوں کو بھی معاف کرنا چاہیے. اکثر ہم انسان معاف نہیں کرتے. ہم نا اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں کہ یہ تو بہت خراب آدمی ہے، اس نے تو یہ کیا ہے. اب وہ اس کے بعد اگر سدھرنا بھی چاہتا ہے، سدھرتا بھی ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم اس کو ہمیشہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں، جج کرتے رہتے ہیں. تو یہ والی بات بھی ہمیں یہاں سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے اگر ہم شرمندہ ہوں، اور پھر وہ ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتا، وہ ہمیں بالکل نارمل ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے. جب ہم دیکھیں کہ کوئی انسان
جس نے بہت بڑی بھی غلطی کی ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ معافی مانگتا ہے یا پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، صحیح ہونا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کو پھر جج کرنے کا کوئی حق نہیں. ہمیں بھی جب اللہ اتنا بڑا ہو کر اتنی پاور ہوتے ہوئے ایسا کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس طرح سے ہی دوسروں کو معاف کرتے چلنا چاہیے. یہ بات بھی مجھے پچھلی بار میں یہ بات نہیں سمجھ پائی تھی اس آیت سے، لیکن مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی تھی اس میں. تو جب کوئی پرہیز کر رہا ہے اپنے گناہوں سے، تو ہمیں بھی اس کو معاف کرنا چاہیے. آخر میں ہم نے پچھلی بار یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں اگر کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ دے دی گئی ہے یا کسی کے پاس کم دے دی گئی ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے حساب سے یہ فیصلہ لیتا ہے کہ کسی کو دولت میں زیادہ کرنا ہے، کسی کو کم کرنا ہے، کسی کو فزیکل پاور زیادہ دینی ہے، کسی کو کم دینی ہے، کسی کو بہت انٹیلیجنٹ بنانا ہے، کسی کو کم. یہ خدا کی حکمت پہ ہے اور اس پہ ہم کوئی کوشچن نہیں اٹھا سکتے، اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اس میں ہمیں شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اتنا کم کیوں ملا، اس کو اتنا زیادہ کیوں ملا، یا اس انسان کا اتنا زیادہ اہمیت کیوں ہے، میری اتنی اہمیت کیوں نہیں ہے، اس کو رول بڑا مل گیا، مجھے چھوٹا مل گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندے کی اہمیت اسی کی ہے جو چاہے اس کو چھوٹا رول ملا ہو یا بڑا رول ملا ہو، مگر اس نے اس رول کو بخوبی نبھایا ہو، اس نے اس میں اللہ کا پورا ڈر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہو. چاہے وہ سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے والا ہی کیوں نہ رہا ہو پوری زندگی، وہ اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی انسان ہے. تو ہم جس طرح سے سوچتے ہیں نا، وہ سوچ خدائی سوچ نہیں ہے. خدا انسان کو صرف ایمان کے پیمانے پہ ٹیسٹ کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ انسان راجا ہے یا فقیر ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح سوچ کے اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے اپنے جدوجہد میں. کبھی بھی یہ والی سوچ آنے نہیں دینی کہ ہم چھوٹے ہیں وہ بڑا ہے، یا پھر ہم نے دل میں حسد لے آئے ہم. یہ سوچ غلط. جیسے اس کا ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں ہم، جب ایگزامز ہوتے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے دیے ہوں گے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ بچوں کا سیٹ اے کا کوشچن پیپر ملتا ہے، کچھ بچوں کو سیٹ بی ملتا ہے، کچھ کو سی، کچھ کو ڈی. کوشچن پیپر سب کو مل رہا ہے، الگ الگ سیٹ بنا دیے گئے ہیں. تو یہاں دنیا میں تو یہ سب چیزیں ایسی اتفاق سے دے دی، تمہیں اے مل گیا، اسے بی مل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ بنایا ہے جس کے لیے، وہ اسی کے لیے معقول ہے، اسی کے لیے بالکل اپروپریٹ ہے. تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. ہر ایک کو اپنے حساب سے ٹیسٹ دیا گیا ہے. ہمیں کبھی بھی اس بات کو نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرا انسان ہم سے بہتر ہے یا دوسرے کو ہم سے زیادہ چیزیں ملی. اب یہ ساری بات جب ہم نے پڑھ لی، آخر بات یہی ہوئی کہ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے تو اس کے لیے ہمیں برا نہیں ماننا ہے. آگے جو آیت ہے وہ اسی سے کنیکٹڈ آیت شروع ہوئی، 34. یہ جو ترجمہ آپ کے اس پہ آ رہا ہے، بہت ہی کنٹروورسیل آیتیں ہیں. ان آیتوں کو لے کر اکثر اسلام کے اوپر بہت سوال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا بہت اچھے سے ضروری ہے. کیونکہ ہمیں اگر یہ باتیں نہیں پتہ ہوں گی تو ہم کسی کو ڈھنگ سے سمجھا نہیں سکتے. ہمارے سامنے آج یہ باتیں بہت آتی ہیں کہ اسلام اس طرح کا ہے، اسلام بھید بھاؤ کرتا ہے، تو وہ ساری بات آج انشاءاللہ سمجھ آئے گی ہم لوگوں کو. کوشش کرتے ہیں. تو آج کا میں ترجمہ یہ لکھا ہے، پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، اس کارن کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، اور اس کارن کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے. بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی، پیٹھ پیچھے نگہبانی کرنے والی، اور اللہ کی حفاظت سے پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور انہیں ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں سزا دو. بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو، بلکہ ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو. بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے. اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں سے کھڑا کرو اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں سے کھڑا کرو. اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، مہربان، خبردار ہے. سوری، بہت رک کے پڑھا میں نے، اٹک کے بیچ میں کچھ ڈسٹرب ہو گیا تھا.
یہ دونوں آیتیں آپس میں اگر اس کو پڑھتے ہیں ہم لوگ تو آج کے مائنڈ کے حساب سے اگر ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت سارے سوال آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر بنا دیا، پہلا سوال۔ اسلام میں عورت کا درجہ کم ہے، مرد کا درجہ زیادہ ہے نا، یہ سوال آئے گا دماغ میں۔ دوسرا سوال یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کو سزا دو، یعنی کہ کیا مرد عورت کو مار سکتا ہے؟ کیا اس کو ایسی سزا دی جا سکتی ہے کہ اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ تو اس میں بہت سارے کوشچنز ہیں جس کو لے کر اکثر لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اس کو سمجھ رہے ہیں، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کسی کو کوئی چیز زیادہ دی گئی ہے، کسی کو کوئی چیز کم دی گئی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قانون بنایا ہے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کسی قانون سے بنایا، ایسے الٹا نہیں بنا رکھا۔ اس کو ہم لا آف نیچر کہہ سکتے ہیں، فطرت کا نظام کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم فطرت کے نظام کو مانیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ہمیشہ ہم ناکام ہی ہوں گے۔ تو یہی بنیادی اصول ہے ہمیں اس زندگی میں جینے کا، کہ ہمیں اللہ کا قانون اگر ہم نے مانا تو ہم چلیں گے، صحیح چلے گا ہمارا کام، زندگی دنیا میں بھی صحیح رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو انسان کو یہ جاننا ہے کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس کے بنانے والا وہ خود نہیں ہے، اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے اسے اپنے نقشے سے بنایا ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں اس نقشے کو فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہ رہا ہے یا کوئی فیملی یہ چاہ رہی ہے کہ بھئی نقشہ کچھ بھی ہو میں تو اپنے حساب سے چلوں گا، تو یہ چیز، اس چیز کا آپشن اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ فیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں ایک ورڈ ہے قوام۔ قوام کا مطلب کیا ہے؟ قوام کا مطلب ہے مینیجر، مینیج کرنے والا، پروٹیکٹر، پروٹیکٹ کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ یعنی مرد کو عورت کا مینیجر بنایا گیا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس کی جو جتنی بھی نیڈز ہیں انہیں وہ پوری کرتا ہے۔ تو مرد کو اس لیے قوام کا وہ دیا گیا، کیونکہ اس کارن، اب اس کا کارن بھی بتا دیا کہ کیوں ایسا ہوا، کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ تو پچھلی آیت میں ابھی کہا گیا تھا نا کہ ایک کو کچھ چیز زیادہ دی ہے تو ایک کو کچھ چیز کم دی ہے، تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ کچھ چیزیں مرد کو ایڈیشنل کوالٹیز، اس کے اندر انیٹ کوالٹیز، کیا کہتے ہیں، اندرونی صلاحیت، کچھ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسی دی ہے جو وہ قوام بن سکتا ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ مرد فزیکلی عورتوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ دماغی طور پر یہ باہر کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہ پوزیشن دی گئی ہے کہ بھائی تم یہ انچارج ہو، تمہیں اس فیملی کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اس فیملی کے لیے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، تم اس کے انچارج ہو۔ یہ کر کے اس کو یہ پوسٹ ایک طرح سے انچارج بنا دیا گیا ایک فیملی کا۔ اور دوسرا کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے، کیونکہ وہ مرد پھر کما کر لاتا ہے اور خرچہ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو یہ پوزیشن دی گئی۔ تو اس بات کو کہنے کے بعد کہ ہم نے کسی کو کچھ زیادہ دیا ہے، کسی کو کچھ کم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ کہا ہے کہ مرد کا جو رول ہے فیملی میں وہ قوام کا رول ہے۔ اور سب سے پہلے تو عورت کو یہ جاننا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور وہ اس کو لے کر برا نہیں مانے گی، کیونکہ عورتیں برا مانتی ہیں کہ بھائی ہمیں بھی وہ بناتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں بنایا قوام۔ مرد کو انچارج بنایا کہ وہ عورت کی ذمہ داری لے، اس کی کیئر کرے، اس کو حفاظت دے، اس کی ضرورتیں پوری کرے۔ تو یہ ایک طرح کا ڈویژن کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سب کو اپنا اپنا رول بنانا ہے۔ ایک رول مردوں کو دیا ہے اور کچھ رول عورتوں کو دیا ہے، وہ ان کی کوالٹی کے حساب سے۔ کچھ عورتوں کے اندر ایسی کوالٹی ڈالی گئی جس میں ان کا رول فٹ بیٹھ رہا تھا۔ تو اس کو اگر ہم انگریزی میں کہیں تو ڈویژن آف لیبر ہو گیا، مطلب جو ایک کام ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ڈسپلن کی طرح کہ بھائی تم اس چیز کے ہیڈ ہو، تم اس چیز کے ہیڈ ہو، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے۔ اس تقسیم کو جب ہم یہ تقسیم کرتے ہیں، یہ دنیا میں ہر چیز میں ہوتی ہے یہ۔ اگر آپ دیکھو ایک پودے کو بھی دیکھو تو ایک پھول کا ایک الگ کام ہے، پتی کا ایک الگ کام ہے، جڑوں کا ایک الگ کام ہے۔ ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے، کوئی کسی دوسرے کا کام نہیں کر رہی۔ آفیسز کو دیکھو تو وہاں ایک باس ہے، کلاسز کو دیکھو وہاں ایک مانیٹر ہے۔ اسی طرح سے اسموتھ فنکشننگ پاسبل ہوتی ہے کہ وہاں ہر ایک جگہ، جیسے منسٹرز ہیں تو اس کے بیچ میں ایک پرائم منسٹر ہے، تبھی چیزیں ڈھنگ سے پراپرلی فنکشن کرتی ہیں۔ یہ کوئی
सुपीरियरिटी की बात नहीं है कि भाई वो आपसे ऊपर हो गया इस